بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میری یہ خواہش تھی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا ہوتا کہ شیطان ہمارے من میں جو چیز ڈال دیتا ہے اس سے نجات کا طریقہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے تمہیں یہ چیز نجات دلائے گی کہ تم وہ کلمہ پڑھ لو جو میں نے اپنے چچا کو ان کے انتقال کے وقت پڑھنے کا کہا تھا اور انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب بندے کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ایک چادر بھیجتا ہے جس میں اس کی جان کو قبض کیا جاتا ہے اور اسے جنت میں سے ایک جسم فراہم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ یوں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا اس دن سے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ اسے رحمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ فرشتوں سے پہلے سجدے میں جاتا ہے، فرشتے اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، پھر اس شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے اور پھر اسے پاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ اسے شہداء کی طرف لے جایا جائے تو وہ شہداء کو سرسبز باغات میں اور ریشمی کپڑوں میں پاتا ہے۔ ان کے پاس بیل اور مچھلی ہوتی ہے اور وہ روزانہ انہیں ایسی چیز کھلاتے ہیں جو گزشتہ دن نہیں کھلائی گئی ہوتی۔ وہ مچھلی جنت کی نہروں میں رہتی ہے اور جنت کی نہروں میں سے ہر قسم کے ذائقے کی چیز کھاتی ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو بیل اسے سینگ مارتا ہے اور اسے ذبح کر دیتا ہے۔ وہ لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں تو انہیں اس کے گوشت میں جنت کی نہروں میں سے ہر چیز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ بیل جنت میں چرتا رہتا ہے اور جنت کے پھلوں کو کھاتا رہتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو مچھلی اس کے پاس آتی ہے اور اسے اپنے دم کے ذریعے مار کر اسے ذبح کر دیتی ہے۔ وہ لوگ اس بیل کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کے گوشت میں جنت کے ہر پھل کا ذائقہ پاتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی قیام گاہوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کو وفات دیتا ہے تو اس کی طرف 2 فرشتے جنت کے کپڑے کے ہمراہ بھیجتا ہے اور جنت کے رزق یعنی مختلف چیزوں کے ہمراہ بھیجتا ہے اور یہ فرماتا ہے، اے مطمئن جان، تم نکل کر سرور و رزق یا رحمت اور اس کی پروردگار کی طرف جاؤ جو غضبناک نہیں ہے۔ تم نکل جاؤ، وہ چیز اچھی ہے جو تم نے آگے بھیجی ہے۔ تو جب وہ جان نکلتی ہے وہ مشک کی سب سے پاکیزہ ترین خوشبو کی مانند ہوتی ہے جسے تم لوگوں میں سے کسی ایک نے اپنے ناک کے ذریعے محسوس کیا ہو۔ آسمان پر فرشتے موجود ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ آج زمین کی طرف سے ایک پاکیزہ روح آ رہی ہے۔ وہ روح جس بھی دروازے کے پاس سے گزرتی ہے وہ دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور جس بھی فرشتے کے پاس سے گزرتی ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے اور اس کی شفاعت کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے تو فرشتے اس سے پہلے سجدہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ تیرا فلاں بندہ ہے جسے ہم نے وفات دے دی، تو اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے، اسے سجدہ کرنے کا حکم دو، تو وہ جان سجدے میں چلی جاتی ہے۔ پھر میکائیل کو بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے، اس جان کو اہل ایمان کی روحوں کے ہمراہ رکھ دو، قیامت کے دن میں تم سے اس کے بارے میں دریافت کروں گا۔ پھر اس کے جسم کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے تو اس کے لیے کشادہ کر دیا جاتا ہے جس کی لمبائی 70 گز اور چوڑائی 70 گز ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس میں رزق یعنی مختلف نعمتیں رکھ دی جاتی ہیں اور ریشمی کپڑا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو قرآن آتا ہو تو وہ اس کے لیے روشنی کر دیتا ہے، ورنہ اس کے لیے ایسا نور رکھا جاتا ہے
जो सूरज के नूर की मानंद होता है। फिर उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो वो सुबह शाम अपने ठिकाने की तरफ देखता है। जब अल्लाह ताला किसी काफिर शख्स को मौत देता है तो उसकी तरफ 2 फरिश्ते भेजता है। वो उसके साथ एक कपड़ा भेजता है जो इंतहाई बदबूदार और इंतहाई सख्त होता है और ये फरमाता है, ए खबीस रूह, तुम निकल कर जहन्नम, दर्दनाक अजाब और नाराज परवरदिगार की तरफ जाओ। तुम निकलो, तुमने जो आगे भेजा था वो बुरा है। तो वो यूं निकलती है जैसे बदबूदार तरीन मुर्दार हो, जिसकी हो किसी शख्स ने कभी भी नाक के जरिए महसूस की हो। हर आसमान पर फरिश्ते मौजूद होते हैं जो ये कहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात हर ऐब से पाक है। ज़मीन की तरफ से एक मुर्दार और खबीस रूह आई है, उसके लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाता। उसके जिस्म के बारे में हुक्म दिया जाता है तो उसकी कब्र उस पर तंग हो जाती है और उसे बख्ती ऊँटों की गर्दनों जैसे सांपों के जरिए भर दिया जाता है। वो सांप उस शख्स का गोश्त खाते हैं और उसकी हड्डियों में से भी कोई चीज़ बाकी नहीं रहने देते। फिर उस पर ऐसे फरिश्तों को भेजा जाता है जो बहरे और अंधे होते हैं। उनके पास लोहे के गुर्ज होते हैं, वो देख नहीं सकते कि उस पर रहम करें, उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते कि उस पर रहम करें। वो उसे मारते हैं और उसे मखबूतुल हवास कर देते हैं। फिर उस शख्स के लिए जहन्नुम का दरवाज़ा खोला जाता है और वो सुबह शाम अपने ठिकाने की तरफ देखता है और वो अल्लाह ताला से ये दुआ करता है कि उसकी यही सूरत हाल हमेशा रहे ताकि उसे उसके बाद जहन्नुम तक ना पहुंचना पड़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत का अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलना। जब आदमी सच बोलता है तो नेकी करता है और जब वो नेकी करता है तो वो ईमान वाला होता है और जब वो ईमान वाला होता है तो वो जन्नत में दाखिल होगा।